السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سورہ النساء آیت 70 کا درس جاری تھا جب وقت ختم ہوا، اور ابھی یہ کچھ دن اور جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ اس آیت میں کچھ ایسے پہلو مزید سامنے آئے ہیں جو اس سے پہلے جو میرا مضمون تھا درس سالانہ پر عرفان ختم نبوت، وہ ویسے بہت تفصیلی تھا لیکن اس میں کچھ پہلو اس میں سے رہ گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درس میں ان سارے پہلوؤں کو پوری طرح کھول کر بیان کر دیا جائے۔ اگرچہ سارا عرفان نبوت ختم نبوت کا خطاب تو دوبارہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کے شامل ہونے سے مضمون جماعت احمدیہ کے لیے مکمل ہو جائے گا، اور اس کے جتنے پہلو بھی غیر احمدی علماء اپنے حق میں بیان کرتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اچھی طرح۔ مائیت کا لفظ ایسا ہے جس پر ان لوگوں نے بہت بحثیں اٹھائی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مائیت صرف اخروی ہے، حالانکہ اخروی ہے، اس سے انکار ممکن ہی نہیں، لیکن جو اس دنیا میں عمل کریں گے ان کی جزا اس دنیا میں کیا ہوگی یہ بحث ہے۔ جہاں تک اخروی مائیت ہے وہ مائیت عمومی ہے، وہاں درجے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ تم نے دنیا میں یہ عمل کیے تھے اس لیے اس مائیت کا مطلب ہے تمہیں یہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، محبت کرنے والے جن سے محبت ہے ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں درجوں کی بحث نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کا درجہ کیا ہوگا، یہ بحث ایک بالکل دوسرا مضمون ہے جس کا صراط الذین انعمت علیہم سے تعلق ہے۔ بس ان دونوں مضمونوں کو آپس میں گڑبڑ کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں نے اس آیت کو بالکل ایک طرفہ کر دیا ہے کہ سوائے آخرت کے اس آیت کا اطلاق ہوتا ہی نہیں۔ یہ مضمون میں کھولوں گا انشاءاللہ، لیکن وہ روایات جو بیان کرتے ہیں ان روایات کے اوپر کچھ مزید چھان بین کی ضرورت ہے۔ شہداء کی بات ہو رہی تھی، ایک صرف ابھی تو 22 ہیں کل۔ اس آیت میں جتنے الفاظ آئے ہوئے ہیں ان کی احادیث کی روشنی میں تشریح۔ من قتل دون نفسه فهو شہید، المیت من ذات الجنب شہید، یہ تمام قسمیں مرنے والوں کی ہیں جو روزمرہ دکھائی دیتی ہیں، ایک بھی ایسی نہیں سوائے ایک دو کہ جہاں مسلم کا لفظ آیا ہے جن کا تعلق دین سے ہو۔ حادثاتی موتیں ہیں، ڈوب کے مرنے والے ہیں، اپنے مال جان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان میں نمونیا بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نمونیا سے مرتے ہیں۔ یہ چیز کس لیے بیچ میں داخل کی گئی ہے؟ باقی تو میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر معمولی اموات کا ذکر وہ کسی نہ کسی چیز پر مرنے والا شہید ہو جاتا ہے۔ ذات الجنب کی شہادت کا قصہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ سکی، سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں نے بعد میں داخل کی السل و شہادت، سل کی بیماری سے موت شہادت ہے۔ الدیغ شہید، موذی جانور کے ڈسنے سے مرنے والا شہید ہے۔ اب سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ
ذات الجنب اور سل کو کیوں نمایاں کیا گیا ہے؟ ان کا کیا تعلق ہے یہاں؟ ہیں؟ اس زمانے میں سل ہوتی تھی، دریافت ہوئی. ہاں ہاں لکھا ہوا ہے. ایک بات تو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ سل کا نمونیا سے تعلق ہے. وہ سارے علاقے جہاں راتیں بہت ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہیں وہاں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ سل عام ہے، کیونکہ نمونیا سے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھیپھڑے کمزور ہو جائیں تو سل کی بیماری عام لگتی ہے. اس پہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے قوائف چھپے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان سرد علاقوں میں جہاں اچانک نمونیا ہوتے ہوں ان کا تعلق آپس میں 3 بیماریوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک ملیریا، دوسرے نمونیا، تیسرے سل. یہاں ملیریا کا کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں کہ وہ علاقوں میں ملیریا نہیں تھا. باقی سب جگہ جو دنیا میں تحقیقات ہوئی ہے اس میں ملیریا سے بات چلی ہے کہ ملیریا کے مریض ایسے ٹھنڈے علاقوں میں جہاں رات اچانک سردی پڑتی ہے اپنے کپڑے اتار پھینکتا ہے، اور اس حالت میں جب بخار اتر رہا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے تو اترے ہوئے کپڑوں میں اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو بخار کی کمزوری، پھر اس اچانک ٹھنڈ لگنے سے اس کے پھیپھڑوں پہ اثر پڑتا ہے، اور اس طرح پھیپھڑے جب کمزور ہو جائیں تو ایسا مریض سل کا ایک شکار ہے. تو یہ تینوں باتیں تو میرے ذہن میں آ گئی ہیں، مگر یہاں صرف سل اور اس سے پہلے نمونیا کا ذکر ہے. بہرحال یہ شہید وہ تو نہیں ہیں جو راہ مولا میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کے مراتب کا ذکر نہیں ہے، مگر غیر معمولی موتیں ہیں. غالباً وہاں صحرائے عرب میں چونکہ اچانک سردی بہت ہو جاتی ہے اس لیے اس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہوگا، اور وہ شہید ہیں اس بات پر کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ہم حوادث زمانہ کا شکار ہو گئے، اس پہ کوئی ہمارا اختیار نہیں تھا. یہ معنی اگر نہ بھی ہو تو دینی معنی اس میں کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ کہنا غلط ہے کہ سرائے عرب میں مشرک وغیرہ سارے جتنے اس طرح مرتے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حضور شہید کر دعا پائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے اس کو ملانا نہیں چاہیے. جانور، موذی جانور کا ڈس کا کاٹا ہوا یہ بھی اچانک واقع ہونے والا نمایاں ہے، اور ایسا بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے اس کے متعلق تو شہید ہو یا نہ ہو اس کے متعلق تو ویسے ہی گواہی ہے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوا ہے اور وہ لازماً جنت میں جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو یہ روایت ملتی ہے ان بچوں کے وہ نگران ہوں گے اور ان کی تربیت کریں گے. والخار من دابت شہید، اور سواری سے گر کر مرنے والا بھی شہید ہو گیا. بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہی ایک بیان جاری ہے. ایسی موتیں جو عام روزمرہ کی وفات سے الگ ہوں ان سب کے لیے شہید کا لفظ آیا ہوا ہے، ورنہ سواری سے گرنے والے تو بڑے بڑے خطرناک دشمن مشرک بھی ہوا کرتے تھے. وہ صاحب الحرم میں شہید، ایک صرف عام مرنے والے کا ذکر ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ غیر معمولی عمر پانے والا ہو. وہ صاحب الحرم میں شہید، بہت زیادہ بوڑھا ہو کر مرنے والا شخص بھی، کیونکہ وہ اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے اور ایک معصومیت کا رنگ اس میں آ جاتا ہے. یا عام انسانوں سے زیادہ عمر پانے والا ایک لازمی بات ہے کہ ان سے ایک استثناء ہے، ان سے نمایاں ہو کر الگ دکھائی دیتا ہے. من سال شہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. یہ ایک مضمون ہے جو واقعی شہادت کے رتبہ پانے والوں میں ایک ایسے بعض اشخاص کو داخل کرتا ہے، اور یہ عقل اور دل اس کے قائل ہوتے ہیں.
جو صدق دل سے شہادت کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منازل پر پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت اپنے بستر پر ہی واقع ہو۔ یہاں حضرت خالد بن ولید کا آخری وقت پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کی خواہش جو ہے شہادت کی، اس حدیث کے تابع وہ بھی اور دوسرے مجاہدین بھی جو اس درجہ شہادت کا شوق رکھتے ہوں کہ زخموں سے کوئی بدن کا حصہ خالی نہ ہو، ان کی موت بستر پر بھی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ شہید کی موت ہوگی۔ اب حدیث میں ہے شہداء کون کون ہیں۔ یہ حدیثیں اس لسٹ کے بعد کوئی اور وجہ ہے جو اکٹھی کی گئی ہیں؟ ہاں آ گئی ہیں نا سب؟ ان کی سپورٹ میں کچھ حدیثیں ہیں، یہ خلاصہ تھا جو 7 درج ہے۔ اس میں میرا خیال میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک سرسری نظر سے دیکھ لوں کہ شاید کوئی بات رہ گئی ہو۔ جن حدیثوں سے یہ باتیں لی گئی ہیں ان میں سے بہت سی حدیثیں بھی محل نظر ہیں، میں بھی دیکھ لیا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل ہی مضمون کو، شہادت کے مضمون کو بگاڑ دیں گی، اور ضروری ہے کہ ان حدیثوں کی الگ چھان بین کی جائے۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اس میں آیت من یطع اللہ و رسولہ کا یہ معنی نکالنا کہ اب کوئی رسول مبعوث نہ ہوگا، قرآن کریم کی بعض آیات اس کے خلاف گواہی دیتی ہیں، مگر اس موقع پر میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ اب ماں کی بحثوں میں جو غیر عمدی علماء نے مختلف استدلال کیے آیات سے، ان کو غور سے پڑھنے سے ان کا جواب وہیں سے نکل آتا ہے، اور اس ضمن میں کسی لمبے تردد یا پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، تو کیا اللہ متقیوں میں سے ہے؟ غیر عمدی معنی کریں گے۔ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ جب ماں کا لفظ ایک اعلیٰ شان کے وجود کی، واحد وجود کا تعلق کثرت کے ساتھ ملا رہا ہو، تو یہاں ماں کا معنی من ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وجود کہا جائے کہ میں ان میں سے ہوں، تو اس کا مطلب من ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وجود جو ہے وہ جنس میں مختلف ہے، وہ اپنی نوعیت میں مختلف ہے، اپنی شان میں مختلف ہے، اور اپنی انفرادیت میں مختلف ہے۔ اس کی انفرادیت، اس کی توحید ایسی ظاہر و باہر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بس ہر جگہ جہاں بھی ان اللہ ماں کا معنی ہے، وہاں ساتھ کا معنی ہے اس کی مدد پر ہے، اس کی تائید میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معنی ممکن ہی نہیں۔ بس یہ آیت ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ایک مسلمہ ایسا ہے جو ہر کس و ناقص کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہم یہاں کبھی بھی ماں کا معنی من کرتے ہیں۔ یہ بھی وہی چیز
دوسری آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، یہ دوسری آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ اس میں الشہر الحرام و بالشہر الحرام والی آیت دے کر آخر پہ لکھا ہوا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وہی جواب ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوگا، تو اس کا معنی من ممکن ہی نہیں ہے، اور مضمون خود سجھا رہا ہے کہ اس کا من معنی کیا جا سکتا ہی نہیں، کیونکہ نوع مختلف ہو گئی، شان مختلف ہو گئی، اور علاوہ ازیں وہ ایک ہی ہے، وہ زیادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ماں کے دوسرے معنوں کا انکار ہم کرتے ہی نہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں، مائیت کے دوسرے معنی ہیں۔ یہاں اس آیت میں کیا ہیں، یہ بحث صرف ہو رہی ہے۔ اب اس کا الٹ دیکھ لیجئے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غار میں، جب غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، اِذْ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ساتھ کا معنی تائید الہی مراد ہے، اور من ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہم ہی میں سے ایک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بے وجہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ یہاں ماں کا معنی دوسرا من کے سوا نہیں، مائیت یعنی تائید کے سوا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اور ایک آل عمران کی آیت ہے۔ یہ تو اپنے حق میں نہیں دے سکتے ہو۔ آیت ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ آیت غیر عمدی اپنے حق میں دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہاں صرف من کے معنی نکلتے ہیں، دوسرے نہیں بن سکتے۔ تو یہ کیوں بیچ میں شامل کر دیے خام خواہ؟ ہاں غلط جگہ لگے۔ اس آیت، اس دعا کا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ مطلب ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے خدا ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار۔ اب یہاں ایک ہی جنس کے لوگ مراد ہیں، اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ توفنا مرنے کے بعد نہیں ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کی جو مائیت کی حدیثیں ہیں وہ بالکل اور مضمون رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں جب ماں کا لفظ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ استعمال ہو اور اچھے لوگوں کا ذکر ہو، تو وہاں من کے سوا معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں دیکھ لیں، اے خدا ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دینا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب نیک لوگ مر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بھی مار دینا؟ ہرگز یہ مطلب ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے ماں کا معنی ہر موقع اور محل کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس دنیا کے معاملات میں جب ماں چسپاں ہوگا اور ہم جنسوں پر چسپاں ہوگا تو ایک اور معنی ہوں گے اس کے۔ ہم اس بحث میں پڑھتے ہیں، یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں ماں کے دوسرے استعمالات کے ساتھ، حالانکہ ہمارا انکار ہی نہیں ہے کہ ماں کے دوسرے استعمالات ممکن بلکہ ضروری ہیں۔ وہاں من کرنا گناہ عظیمہ ہوگا، من کیا جا ہی نہیں سکتا، مگر جہاں ماں ایک مرتبہ عطا کرتا ہے لفظ ماں، اور محل مدح میں ہے انسانوں کے لیے، وہاں خدا کے فضل کے ساتھ اس کا معنی ہمیشہ آپ من پائیں گے۔ دوسری سورہ توبہ کی انہوں نے پہلی آیات دی تھیں اللہ کی مائیت کی، یہاں انسانوں کی مائیت کی یہی سورہ گواہ ہے کہ یہاں من کے معنی بنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مراد ہے صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ امام صاحب سچ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پھرو، اور یہی کافی ہے۔
یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے من کے یہاں اور کوئی معنی نہیں بن سکتا۔ صادقوں کے ساتھ ہو یعنی صادقوں میں سے ہو، سچ بولنے والے بنو۔ سورہ توبہ آیت 119۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لائے، ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ گواہوں کے ساتھ لکھ لے کا کیا مطلب بنے گا یہاں؟ بن سکتا ہے جو رسول کی سچائی کے گواہ ہوں، ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ لے کا مطلب من کے سوا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما جو محمد رسول اللہ کی صداقت پر گواہ بن گئے ہیں۔ یہی آیت آل عمران والی آیت 54 ہے آل عمران کی، یہ المائدہ آیت 84 میں بھی ہے اسی مضمون کی آیت۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے خدا ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمیں ایمان لانے والوں میں سے لکھ لے۔ یا ایمان لانے والے الگ رہیں اور ہم الگ رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ من کے سوا ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والے الگ ہیں اور تم الگ ہو؟ اور تم رکوع اس وقت کیا کرو جب لوگ رکوع کر رہے ہوں، گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے مسجدوں میں جہاں رکوع کا اعلان ہو وہیں جھک جاؤ، اس وقت یہ مائیت ہو جائے گی۔ مار راکعین کا مطلب ہے تم رکوع کرنے والوں میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کے حضور رکوع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ماں کے استعمال موقع محل کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ بعض جگہ ماں کا معنی من کرنا پڑتا ہے، اس کے سوا ممکن ہی نہیں، اور جہاں خدا نے خود من کر دیا ہو وہاں یہ مولوی کہاں جائیں گے؟ من النبیین والصدیقین، ماں پہلے فرمایا اور معنی خود کر دیا۔ تو یہ بحث ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خود من کا معنی کر دیا ہے اور موقع اور محل بتا رہے ہیں کہ یہاں من سے مراد ان مرتبہ والوں میں سے ایک ہونا ہے، اور یہ مضمون سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس مضمون کو باقی مائیت کے استعمالات کے ساتھ گڑبڑ کرنا ظلم ہے، بالکل واضح اور کھلا کھلا مضمون ہے۔ اب روا سے جو مواد ملا ہے، ما بمان من، یہ وہی ہے نیچے یہ جو ہم نے یہاں تیار کیا ہے۔ اچھا، اس میں سے جو میں ضمناً بیان کر چکا ہوں ان کو چھوڑ کر باقی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ماں کا لغت کا معنی دیکھنا چاہیے ہمیں۔ لغت کیا کہتی ہے، ماں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مفردات القرآن مصنفہ امام راغب میں لکھا ہے، وَقَوْلُهُ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اے اجعلنا فی زمرتہم اشارۃ الی قولہ فاولئک هم الذین انعم اللہ علیہم۔ امام راغب دیکھیں کیسی متع کی بات لاتے ہیں، کتنی لطیف بات ہے۔ مفردات راغب صفحہ 435، یہ پتہ نہیں مفردات راغب کا حوالہ دے دیتے ہیں صفحہ 435۔ اس لفظ میں دیکھنا چاہیے صفحہ 435 مختلف اشاعتوں کے مختلف صفحے ہوں گے۔ ہمارے جو حوالے والے ہیں بہت کمزور ہیں اس معاملے میں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایسا حوالہ ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کسی اور جگہ نظر پڑ ہی نہ سکے، اور وہ حوالہ تھا ماں۔ دیکھیے زیر لفظ ماں، اور اگر صفحہ دینا ہی ہے
تو پھر اس کی اشاعت کا پتہ کس زمانے میں کب چھپی تھی، کس مطبع سے چھپی تھی، یہ تعین کریں گے تو پھر حوالہ درست ہوگا۔ آگے فرما دیا یعنی فاکتبنا مع الشاہدین، یہ معنی ہے کہ ہم کو زمرہ شاہدین میں داخل فرما، جس طرح کہ آیت فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ پھر دوبارہ پھر یہی دوسری آیت کے حوالے سے بھی، شاہدین کے حوالے سے بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے منعم علیہم کے زمرہ میں شمار ہوں۔ یہ امام راغب کا فیصلہ ہے، بالکل یہی فیصلہ ہے جو جماعت احمدیہ کا موقف ہے۔ تفسیر بحر محیط میں حضرت امام راغب کے اس قول کی تشریح یوں درج ہے، یعنی امام راغب کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں شامل کیے جائیں گے۔ مقام اور مرتبہ صرف ایک جسمانی مائیت نہیں ہے یا روح کا روح کے ساتھ ملنا نہیں ہے، مقام شہیدوں اور صالحین میں شامل کیے جائیں گے، یعنی اس امت کا نبی کے ساتھ۔ اب یہ سن لے گا، اس کے بعد مولانوں کے پاس کیا گنجائش رہے گی۔ یہ پہلے کی کتاب ہے تفسیر محیط، احمدیت کا کوئی تعلق نہیں اس کتاب سے۔ فرماتے ہیں یعنی اس امت کا نبی کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، صالح کے ساتھ۔ اگرچہ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے آپ کی امت کے مراتب بلند کیے جائیں گے اور ان کو قرب کا احساس ہوگا، یہ بالکل اور معنی ہے۔ لیکن اس دنیا میں مرتبے کی جہاں تک بحث ہے، اس میں کہتے ہیں اس امت کا نبی کے ساتھ ہوگا۔ اگر امت کا نبی ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے ہو جائے گا؟ ما بمعنی من، ایک آیت جو پہلے نہیں پڑھے گی وہ یہ ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کے ذریعے سے اپنی حفاظت چاہی اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ یہ اتنی شرطیں ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ ترجمہ ہو سکتا ہے یعنی مومن نہیں ہوں گے لیکن مومنوں کی صحبت ضرور نصیب ہو جائے گی ان کو۔ یہ بالبداہت غلط ہے، اس کا معنی من کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ یقیناً مومنوں میں سے ہوں گے، سچے مومن ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب یا ضرور اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ جو لب والا معاملہ یہ ابھی تک حل نہیں ہوا، لب لگانے والا۔ یہ جو بعض لوگوں کو خیال ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عادت ہے، میں نے اس پر حوالے اکٹھے کیے ہیں۔ حضرت مسلم موعود کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ کس کثرت سے آپ یہ استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خود دیکھا ہوا ہے، وہ چلتے پھرتے کتاب لوٹتے تھے تو کیا کرتے تھے، اور مجھے آپ نے خود دیکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب سے کاغذ ایجاد ہوا ہے یہ حرکت ساتھ ایجاد ہوئی ہے۔
تو اس سلسلے میں دلچسپ مواد میں نے اکٹھا کرنے کے لیے ربا کو ہدایت دی ہے، وہ پھر آپ کو کسی کو سنا دوں گا تاکہ ان ہائیجینک سمجھنے والوں کو پتہ چل جائے ان ہائیجینک نہیں، اور جو ان ہائیجینک کہتے ہیں وہ خود بھی ہاتھ ان کا جاتا ہوگا ضرور بھی۔ تفسیر بیضاوی میں آیت بالا کے الفاظ مال مومنین فاولائک مال مومنین کا ترجمہ یہ کیا ہے فاولائک مال مومنین و من اعدادہم فی الدارین، یعنی وہ لوگ دونوں جہانوں میں مومنوں کی گنتی میں شامل ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ یہ نہ بھی ہو تو واضح بات تھی۔ اب ابلیس کو سجدے کے وقت مائیت حاصل تھی، ایک ان لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن من ہونا ثابت نہیں تھا، کیونکہ حرکتیں الگ الگ اور مراتب الگ الگ ہیں، اس لیے مراتب کا ایک ہونے سے من کا لفظ صادق آ سکتا ہے۔ جب مراتب بدل جائیں تو ہرگز اس کا معنی من نہیں کیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ شخص انکار کرے نیک لوگوں کے ساتھ ان میں سے ہونے کا۔ جب یہ کہا جائے گا تو پھر ماں کا معنی من کیا جائے گا۔ اب ابلیس والا واقعہ اس پر گواہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کریں، کلوں اجمعین، سب کے سب سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، یہاں مع من کے معنوں میں ہے، اس نے انکار کیا کہ ساجدوں میں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، ورنہ مع الساجدین وہ کھڑا تھا ساتھ ہی، اس کے سامنے ہی فرشتے سجدے کر رہے تھے۔ تو صاف پتہ چلا کہ موقع اور محل کے مطابق ماں کا معنی من بھی ہو سکتا ہے اور ماں کا معنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابلیس کو ایک مائیت حاصل تھی جو فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنے والوں کی مائیت تھی، لیکن ان میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے انکار کر دیا مع الساجدین کہ وہ ساجدوں کے ساتھ ہو۔ اس نے ساتھ کھڑے ہونے کا انکار کبھی بھی نہیں کیا، اس نے یہ انکار کیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گا جو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، یہاں مع الساجدین کی بجائے من الساجدین کا لفظ اس کے متبادل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا استنباط بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مع کا استعمال فرماتا ہے، بعض دفعہ اس کی تشریح کے طور پر اسی جگہ من کا لفظ استعمال فرما دیتا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ من یطع اللہ میں یہی ہوا ہے، پہلے مع کا لفظ انعم اللہ علیہم، پھر من النبیین، مع کی تشریح من کے معنوں میں۔ سورہ الحدید آیت 20، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، باقی رسولوں کا ذکر ہے یہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بطور خاص خاتم النبیین میں اور اس آیت میں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے حضور شہداء ہیں۔ اس آیت سے جو استنباط کیا گیا ہے ہمارے علماء کی طرف سے، میں اس کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ هم الصدیقون میں صدیق بطور مرتبہ کے بیان نہیں ہوا،
اور اسی طرح شہداء کے بعد صالحین کا درج نام مذکور نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت اگر ہمیں اس لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس مضمون سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو نبوت عطا ہوئی، ان کو وعدہ دیا گیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ گزشتہ انبیاء کی پیروی سے نبوت نہیں ملی، یہ درست نہیں ہے، ملتی رہی ہے، لیکن ماں کی بحث کو جیسا کہ میں نے بیان کیا سیدھا سادہ موقع محل پہ استعمال کرو اور وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دے گی۔ یہ کہنا کہ پہلے انبیاء سے صرف صدیق پیدا ہوتے تھے، یہ اس لیے غلط ہے۔ اولئک هم الصدیقون، صدیق میں تو نبی بھی شامل ہیں۔ صدیق لفظ جو ہے یہ بہت بڑا اور عام لفظ ہے، اس میں انبیاء شامل ہیں۔ اس لیے اس کو اگر ان کو شوق ہو تو کہ چھوڑ دیں فی الحال یہ شوق۔ اب جہاں تک ختم نبوت کے فیضان کا تعلق ہے کہ یہ ایک جاری فیضان ہے، اتنی سی بحث سے ساری میت اللہ کے نیچے، باقی ساری مائیت کی بحثیں اصولاً میں نے بیان کر دی ہیں کہ موقع محل کے مطابق مائیت کے معنی مختلف ہوں گے، لیکن اس آیت میں فیضان ختم نبوت کا اجراء قطعیت کے ساتھ واضح طور پر بیان کیے گئے، جیسے کہ میں نے بعض پہلے علماء کے حوالے دیے ہیں مفردات وغیرہ کے، اور اس سے مفر نہیں کہ اس میں اہدنا الصراط المستقیم والے وعدے کی خوشخبری دی گئی ہے کہ تم لوگوں کے حق میں پورا ہوگا، یعنی تمہیں میں سے وہ قافلہ بنایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر ان میں صالحین بھی ہوں گے اور صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صدیق بھی، اور پھر اس امت کا رسول جیسا کہ پہلے گزرا ہے، اس امت کے نبی۔ اس لیے یہ بحث کہ اس میں ختم نبوت کی وجہ سے ہم مائیت کے معنی بدلتے پھریں، یہ اس لیے بیکار اور لغو بحث ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کھلم کھلا امتی نبوت کے جاری رہنے کی خبر دے رہی ہیں، اور اس وضاحت سے خبر دے رہی ہیں کہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ ایک دفعہ یہاں ایک چین کے ماہر عالم تشریف لائے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے صرف ختم نبوت والے مسئلے پر آپ سے اتفاق نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ بتائیں قرآن سے چاہیں گے یا حدیث سے، کس مضمون سے آپ مواد چاہیں گے جو آپ میری تائید کرتا ہو؟ انہوں نے کہا میں تو صرف قرآن سے چاہوں گا۔ میں نے 4 آیات نکالیں اور ان کی سپرد کی کہ آپ 3 دن تک جتنا زور مارنا ہے مار لیں، ان آیات کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو آپ نے بنا رکھا ہے وہ انصاف سے کہیں کہ آیا آپ اس پہ قائم ہیں یا نہیں۔ 3 دن کے بعد صرف پھینکا ہوا آئے اور کہا کہ ان آیات کے ہوتے ہوئے میرے پاس کوئی امکان نہیں ہے کہ میں پرانے مولویوں والے عقیدے پر قائم رہ سکوں، سوائے ایک آیت کی تشریح ہے۔ وہ اس پر ہمارے 2-3 دن لگ گئے، اور جب تشریح مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا اب میں بات سمجھ گیا ہوں، اب اس کے بعد میرے پاس اس کے سوا کوئی امکان نہیں کہ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبوت کو جاری سمجھوں، تابع نبوت کو، میت اللہ، متی نبوت کو۔ لیکن میں ابھی احمدی نہیں، کیونکہ میرے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ چسپانی ہو رہا، اس لیے اس بہانے سے وہ نکل گیا۔ اس کو میں نے کہا مجھے بتاؤ کیوں نہیں چسپاں ہو رہا، میں ثابت کروں گا۔ کچھ عرصہ گفتگو ہوئی، پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اس کی نیت مسلمانوں کا، اپنے علاقے کے مسلمانوں کا لیڈر بننا تھا۔ اس عقیدے سے تو اس کو بس مفر نہیں تھا، کیونکہ اتنا انصاف ان لوگوں میں ہے، چین کے مول علماء میں، یعنی بعض میں کم سے کم، کہ جب واضح شہادت قرآن کی ہو تو سر جھکا دیتے ہیں۔ لیکن فرار کی اور راہیں بھی ہیں، وہ کہیں صداقت مسیح موعود اس سے ثابت نہیں ہوئی، اس لیے میں جاتا ہوں یہاں سے۔ تو وہ اپنے
واپس گئے ہیں، پھر سعودی عربیہ گئے، پھر ایران گئے، پھر دوسری جگہ جہاں سے پیسہ اور لیڈرشپ ملی ہے وہاں گھومتے پھرے ہیں، لیکن سعادت سے محروم رہ گئے۔ ایک آیت ان میں سے یہ تھی جو میرے سامنے ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل، جب تمہارے پاس رسول آئیں، منکم، تم میں سے ہوں، یقصون علیکم، یعنی وہ رسول نہیں جو فرشتے آیا کرتے ہیں، اس لیے منکم کی شرط اس لیے بیان کی گئی ہے کہ انسان ہوں، فرشتے رسول نہیں، وہ بھی تو آیا کرتے ہیں۔ یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات تم پر تلاوت کریں، میری آیات تم پر تلاوت کریں، یعنی فرمایا ان پر نازل ہو رہی ہوں۔ صاف ظاہر ہوا کہ یہاں امتی رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پہلے آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، انہوں نے ان آیات کو آگے تلاوت کرنا ہے، نہ کہ ان پر نازل ہوں گی۔ بس آیات یعنی قرآن کریم میں جو شریعت ہے ان کے نزول کا اپنے اوپر دعویٰ نہ کریں۔ یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات قرآن کریم میں مراد یہ ہے نازل ہو چکی ہیں وہ لوگوں سے بیان کریں۔ اس کے بعد فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے بعد جو بھی خدا کا خوف اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، تقویٰ کرے گا، اصلاح کرے گا، اس پر فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون۔ اب اس سے بنی آدم مخاطب ہیں، اس میں صرف مسلمان مخاطب نہیں، سارے بنی آدم کے لیے یہ پیشگوئی ہے کہ تم میں سے رسول آ سکتے ہیں بشرطی کہ وہ ان آیات کی تلاوت کریں جن کی محمد رسول اللہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان آیات کو تفصیل سے بیان کرو، یقصونا، اس کی پیروی کرو، اس کی تشریح کرو۔ ایسے رسول اگر آئیں تو ہرگز وہ حارج نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطبیت میں۔ یہ آیت تھی جس پہ وہ کچھ مزید غور چاہتے تھے، اور جب ان کو پتہ چل گیا ساری دنیا میں قرآن ساری دنیا کے لیے آنا ہے، اور آنے والے نے بھی ساری دنیا کے لیے دعویٰ کرنا تھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرنا تھا، نیا قرآن نہیں بنانا تھا، تو پھر ان کا دل صاف ہو گیا کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی۔ آل عمران آیت 180، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظیم۔ یہ تو عمومی آیت ہے، جو میں نے خاص سنی ہے یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اب سورہ حج کی ایک آیت ہے، یہ بھی ہم پیش کرتے ہیں، اس سے لازماً ہماری تائید میں بات ہوتا ہے، مگر عمومی آیت ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی خدا کا ایک جاری کردار بیان فرمایا گیا ہے، یعنی کہ کان اللہ، کہ اللہ پرانے زمانوں میں چنا کرتا تھا، اور رسل کے ساتھ بیان کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اب بھی جب خدا رسولوں کو، فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتا ہے تو من الناس کے اوپر کوئی قدر نہیں، وہ چاہے تو فرشتوں کی طرح انسانوں کو بھی رسول بنا کے بھیج سکتا ہے۔ یہ ایک جاری دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس دستور کے اوپر اس آیت میں یا اس کے بعد کی آیت میں کوئی قطع نہیں لگائی گئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جب چاہے کرے گا، جس کو چاہے کہ بھیجے گا۔ یہ بھی داعین اللہ بھیجنے و سراج منیرہ،
یہ استنباط والی آیت ہے، وہ قطعی آیات جن کو میں پیش کیا کرتا ہوں ان میں سے نہیں ہے یہ۔ اب ایک یہ آیت ہے جو میں نے ان صاحب کے سامنے پیش کی تھی، اور اب آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُكُمْ عَنْ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ میثاق النبیین والی یہ آیت ہے، اور اس آیت سے یہ ان کے بڑے سے بڑے علماء بھی سخت گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کے موقف کو قطعیت کے ساتھ غلط ثابت کر دیتی ہے۔ میثاق کے متعلق جب مولانا مودودی سے یہ سوال کیا گیا تو میثاق النبیین والی آیت تو بتاؤ یہ کیا قصہ ہے، تو انہوں نے یعنی جان کر، کیونکہ عالم ہونے کے لحاظ سے اتنا علم تو ان کو ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے ساتھ جو میثاق ہے وہ اور ہے، اور میثاق النبیین اور ہے۔ یہودیوں کے ساتھ میثاق والی آیت الگ بیان ہوئی ہے، اور اسی طرح بیان ہوئی ہے کہ ان کا یہ میثاق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا تھا، اور یہ میثاق جو ہے اس کو میثاق النبیین کہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اسی آیت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ بس میثاق النبیین والی آیت کو کسی دوسری آیت کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا، بالکل الگ مضمون ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ میں نے ہی تم کو کتاب اور حکمت دی ہے، یعنی کتاب اور حکمت جو تمہیں دی گئی ہے میں نے دی ہے، میں مالک ہوں، میری مرضی ہے جس کو چاہوں دوں۔ بس اگر کوئی رسول تمہاری تعلیمات کا مصدق تمہارے پاس آئے تو اس پر ضرور ایمان لانا ہے۔ تعلیمات کا مصدق یہ ایک ایسا اصول ہے جو ماضی پر بھی چسپاں ہو سکتا ہے، حال پر بھی، مستقبل پر بھی۔ اگر کوئی خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے اور اس چیز کی تصدیق کرے جو اس سے پہلے نبی اور اس کی کتاب کی تعلیمات میں موجود ہے، تو اس کا انکار کیوں کرو گے؟ سر پھرا ہے جو انکار کرو گے؟ وہ تو تائید کر رہا ہے اور اپنے معیت کا تم انکار کر رہے ہو۔ یہ حرکت تائید کرنے والوں سے نفرت کرنا یہ بعض ملکوں میں ہو رہی ہے۔ جتنا زیادہ ان کے عقیدے کی تائید کرو گے اتنا زیادہ پھانسی پہ لٹکنے کے اہل قرار دیے جاؤ گے، اور اگر تائید نہ کرو تو پھر کھلی چھٹی ہے۔ یہ جہالت جس کی کوئی مثال پرانی تاریخوں میں نہیں ملتی، یہ جہالت آج کل رائج ہے، اور یہ آیت کریمہ اس جہالت کو ننگا کر کے دکھا رہی ہے۔ کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ تمہاری تائید کا کون انکار کیا کرتا ہے؟ اختلاف کرے تم سے تو پھر انکار کرو، لیکن تم سے نہیں، اختلاف نبی کی تعلیمات سے جو پہلے گزرے ہیں۔ یہ بحث ہونی چاہیے صرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک اور کتاب قرآن کریم سے نعوذ باللہ من ذالک کیا جماعت نے کبھی انکار کیا ہے؟ جب وہ انکار نہیں کرتے تو کہتے ہیں یہ جرم ہے تمہارا، انکار کیوں نہیں کرتے؟ اگر انکار کرو گے تو بچ جاؤ گے، پھر تم ان ہندوؤں، عیسائیوں، مشرکوں، یہودیوں، دہریوں کے ساتھ ہو جاؤ گے جن کے لیے اب مسلم لیگ کے دروازے کھل گئے ہیں۔ لیکن اگر تم نے تائید کی قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بند، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ آیت ہے، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تائید کیسے کریں گے؟ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں بظاہر۔ تائید کا مطلب ہے اپنی امت کے لیے ان کے حق میں گواہی دے جانا۔ اگر تمہاری امت نے ان کی تائید نہ کی تو گویا اس عہد پر قائم نہیں رہے۔ بس رسول اللہ کی سچی امت وہی ہے جو
اس معیت کی تائید کرتی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹیں تو گواہ رہو کہ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا، آگے ان کی مرضی۔ اب یہی آیت کریمہ اسی میثاق کی طرف، یعنی یہ آیت کریمہ نہیں، ایک اور آیت کریمہ اسی میثاق کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتی ہے، کیونکہ مولوی کہہ سکتے تھے کہ یہ میثاق پرانے زمانے کے لوگوں سے لیا جاتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ میثاق لینا بند کر دیا گیا۔ اس کا جواب اسی صورت میں ہے جس صورت میں آیت خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیں، یہ کہاں رکھا ہے؟ جہاں وسوسہ ہے وہاں اس کا جواب موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا پختہ عہد لیا۔ میثاق النبیین کون سا ہے؟ جس کا بھی ذکر گزرا ہے، اسی کو میثاق النبیین کہا گیا قرآن کریم میں، کہیں اور کسی میثاق کو میثاق النبیین نہیں کہا گیا۔ وہ مضمون اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر ختم ہو جانا چاہیے تھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا اور تجھ سے بھی۔ نبیوں والے میثاق میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ جو ہماری طرف سے آئے رسول ہونے کے دعوے دار ہو، اگر تائید میں ہوگا ہماری تو اس کی تائید تمہیں کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی آ سکتا ہی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی میثاق لیا؟ کسی کو سمجھ آئی بات کی؟ کیوں لیا ہے میثاق؟ میثاق النبیین میں ہے کہ جب ہم نے تمہیں تعلیم دی، بعد میں اگر کوئی ہماری طرف سے آئے جو تائید کرتا ہو، تم نے اس کی ضرور تائید کرنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وصال کے بعد ایسا کسی کا آنا ناممکن تھا تو منکا کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ عہد تجھ سے بھی لیا ہے۔ اس کے بعد نبیوں کا ان سے بھی لیا، ان سے بھی لیا، سب نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا میثاقاً غلیظا۔ اس میثاق کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت پختہ عہد ہے جو لیا گیا ہے، اس پر تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور فوراً فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ۔ یہ عہد اس لیے باندھا ہے پختہ کہ پوچھے جائے وہ جو صادق ہونے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اپنی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں، تاکہ ان کے صدق کے متعلق ان سے پوچھا جائے۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر حسینی میں یہ درج ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد رکھو کہ لیا ہم نے مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ان کا اس بات پر کہ خدا کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں، یہ ہر ایک کو بشارت دیں اس پیغمبر کی جو ان کے بعد ہوگا۔ یہ میثاق النبی والی آیت کی تفسیر ہے۔ اور یہ عہد پیغمبروں سے روز الست میں لیا گیا، وہ من کا، اور لیا ہم نے تجھ سے بھی یہ عہد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاف کھل کے بات بیان کر دی گئی کہ پیغمبروں کے بعد آنے والے پیغمبروں کی تائید کا حوالہ ہے، اور روز الست میں یہ عہد لیا گیا، یعنی ایک مقدر تقدیری عہد ہے جو ہر ایک سے لفظاً لینا ان معنوں میں شاید ضروری نہ بھی ہو، مگر نبی کی سرشت میں یہ بات داخل ہے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو اپنی سرشت کے اعتبار سے اپنے آنے والے پیغمبر کے انکار پر امت کو تیار کرے۔ جتنے بھی ہیں ان کی سرشت میں یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہماری اطاعت اس کی وجہ سے فرض ہوئی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ہماری قوم بعد میں آنے والوں کا انکار کر دے، اس لیے ان کی سرشت بولی ہے ہر جگہ۔
اور انہیں ہمیشہ آنے والوں کی تائید میں نصیحتیں فرمائی ہیں۔ دوسرے قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو آئندہ زمانے میں آنے والوں کا ذکر کر رہی ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ لینا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اقتت کا لفظ ہے معین وقت میں، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسول معین وقت کے اوپر اٹھائے جائیں گے یا مبعوث کیے جائیں گے، یعنی آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو بروزی رنگ میں دوبارہ ظاہر کرے گا۔ شیعہ لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ امام مہدی کے زمانے میں تمام رسول لائے جائیں گے۔ شیعہ سنیوں کو بتانے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنے عقیدوں کے خلاف بھی معنی لے لیتے ہیں، مگر یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں وہ اپنے ائمہ کی نبی بنانے کی خاطر مجبور ہیں کہ اس کے معنی وہ یہ لیں، یعنی امام مہدی کو خصوصیت کے ساتھ وہ چونکہ نبی کا مرتبہ دیتے ہیں اور ائمہ کو بسا اوقات نبیوں سے بالا مرتبہ بھی دیتے ہیں، مگر امام مہدی کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے آنے سے گویا سارے رسول اٹھائے جائیں گے۔ تفسیر قمی میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر، یہاں بھی تفسیر قمی صفحہ بیکار حوالہ ہے، اگر پورا حوالہ ہوتا ان کو سن رہے ہوں گے، حوالوں میں توجہ کریں، ہمارے لٹریچر میں اکثر حوالے اس لحاظ سے بہت ناقص ہیں، چنانچہ مجھے جب بھی ضرورت پڑتی ہے بہت چھان بین دوبارہ کروانی پڑتی ہے، یہ الفاظ ہیں کہاں، کس ایڈیشن میں ہیں، تو علماء یہ آسانی کے ساتھ جو کتاب سامنے اس کا حوالہ دے دیا، یہ درست نہیں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا اگلا صفحہ پچھلا صفحہ کب شائع ہوئی تھی، کس مطلب سے شائع ہوئی تھی۔ بہرحال تفسیر قمی کا آپ ان سے منگوائیں اصل حوالہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں اس سے ثابت اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر آخر تک جتنے نبی بھیجے ہیں وہ ضرور دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین مہدی کی مدد کریں گے۔ وہ سارے رسول ضرور دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین مہدی کی مدد کریں گے۔ ان کا جو استنباط کا طریق ہے وہ سطحی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ نبی دنیا میں دوبارہ آئیں گے، مگر امام مہدی کے تابع تمام دنیا کے نبیوں کی قومیں کی جائیں گی تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب قوموں کے سردار اسی دنیا میں ثابت ہو جائیں۔ یہ بحث نہ رہے کہ صرف دعویٰ ہے، واقعتاً اس زمانے میں ایک ایسا شخص مبعوث ہو جو اپنے آپ کو غلام محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہو اور اس کے تابع تمام دنیا کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا ہو، یہ گویا ان نبیوں کی گواہی ہوگی کہ دیکھ لو محمد رسول اللہ سب سے اوپر ہیں۔ وہ جو ایک شعر جس پر اعتراض کرتے ہیں غیر احمدی مولوی کہ حضرت عیسیٰ کی حد تک ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کی حد تک تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ شعر یہ ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے۔ لفظ غلام احمد ان کو نظر نہیں آتا، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ نظر آ جاتا ہے۔ ابن مریم کا ذکر تم کیا لگائے پھرتے ہو، محمد رسول اللہ کا غلام جو ابن مریم بن کے آیا ہے وہ اس ابن مریم سے بہتر ہے جو پہلے ظاہر ہوا تھا، کیونکہ یہ غلام محمد مصطفیٰ ہے، وہ غلام موسیٰ تھا۔ یہ اتنی سی منطق بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تفسیر کبیر کا ایک حوالہ ہے امام راضی کا، اور یہ وہ ایک عمومی حوالہ ہے، اسے غیر احمدی تسلیم کریں یا نہ کریں،
مگر ان کے نزدیک الملک سے مراد نبوت ہے. مالک الملک توتی الملک من تشاء. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں الملک سے مراد نبوت اور رسالت کی حکومت ہے، جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آل کو کتاب اور حکمت عطا کی. اس آیت کا ظاہر و باہر اطلاق تو شاید اس مضمون سے نہ ہوتا ہو، مگر ملک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی ملکیت کا مظہر ہونا اور مالکیت کا مظہر ہونا، اس پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تفصیل سے تحریرات ہیں، اور میں بھی بہت سی تحریرات کا حوالہ دے چکا ہوں. یہ لیں جی، ما بمانا روحانی قرب، یہ تو پہلے حوالے آ چکے ہیں. ہاں اچھا، ربوہ سے اس سلسلے میں جو مواد ملا ہے اس میں سے کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تفصیلی آیات کے حوالے سے. انہوں نے مختصر حوالہ دیا ہے ما بمانی روحانی قرب کے توفنا مال ابرار. اب یہاں روحانی قرب کا معنی ہے ہی نہیں، لکھا ہوا ہے اس میں توفنا مال ابرار کا مطلب ہے من الابرار. تو روحانی قرب کی بحث نہیں ہے، ان میں سے ہونا مراد ہے. فاولئک مال مومنین، یہاں بھی وہ من مراد ہے، ورکئی انہوں نے بمعنی روحانی قرب کے معنی وہ من لیے غالباً. ورکئی مار راکعین، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اے عورت تو بھی سجدہ کر، یہ بھی من کے معنوں میں آتا ہے. ان اللہ معنا بھی اس میں دے دیا ہے، یہ کیسے من کا معنی دے سکتا ہے؟ یہ غریب جلدی میں چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں، اس پر میں آج گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا اس میں غلط حوالے آئے ہوئے ہیں، ایک مضمون کے ہیں ہی نہیں کنسسٹنٹلی. ان اللہ معنی کا معنی تو روحانی قرب ہے، لازم بات ہے، لیکن توفنا مال ابرار میں روحانی قرب مراد نہیں، من الابرار مراد ہے. مال مومنین روحانی قرب مراد نہیں، من المومنین مراد ہے. اور ساتھ بیچ میں یہ بھی جڑ دیا ان اللہ معنی کہ اللہ من ہم میں سے ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان مائی ربی سیادین، یہ سب خلط میں بس ہوا ہے. اس فہرست کو آپ اٹھا لیں، اور مجھے تو شاید وقت نہ ملے آج، اور آپ اس پہ زور لگا کر دیکھیں. میری مرضی کے مطابق ہر حوالے کو اس کی جنس کے مطابق ڈالیں. من والے حوالے الگ ہوں، روحانی مائیت کے معنوں میں الگ ہوں، اس دنیا میں مائیت کے معنی الگ ہوں، اور قسمیں پہچانی جائیں کہ جب اللہ اپنے آپ کو کسی کا ماں کہتا ہے تو اس کا معنی من ہو ہی نہیں سکتا. ایسی قسمیں جہاں ماں کا معنی من ناممکن ہے، ایسی قسمیں جہاں من کے سوا معنی ممکن ہی نہیں. اور آخرت میں مائیت کی باتیں، اس میں من کی بحث نہیں آئے گی، کیونکہ آخرت میں جو مائیت ہوگی وہ محبت درجوں وغیرہ کے لحاظ سے تو بات بالکل کھل جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ ابھی وقت ہے 10-7 منٹ ہیں. اب بعض احادیث پیش خدمت ہیں، ان کے متعلق میں نظر تو نہیں ڈال سکا، مگر علماء کا خیال ہے کہ یہ تائیدی احادیث ہیں. ابھی بات کھل جائے گی آپ کے سامنے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل اور مشکات سے حدیث لی گئی ہے. مشکات میں تو مختلف احادیث جمع ہوئی ہیں، تو اور مشکات کے حوالے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں مسند
احمد بن حنبل کا ہی حوالہ ہوگا، اور یا کسی اور حدیث کا تو وہ لکھنا چاہیے تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو اٹھا لے گا۔ پہلی نبوت رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت ہے، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، یعنی وہ خلافت جو نبی کے رستے پر اس کے بعد قائم کی جایا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رسا بادشاہت قائم ہوگی، یعنی ایسے بادشاہ مسلط کیے جائیں گے جو اپنی رعایا کو دکھ دیں، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ پرانی جابر بادشاہتوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، بادشاہت کے زور پر جو چاہو منوا لو، کسی قسم کی بادشاہت ہو۔ اگرچہ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد ان بادشاہتوں کی حقیقت ختم ہے، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ویسے رائج رہتی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پرانی ظالم امتیں بھی جاری رہی ہیں، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بادشاہت وہاں ختم ہو جائے گی جب مسیح موعود تشریف لائیں گے۔ یعنی ایک آخری دور جو بادشاہتوں کا وہ یہ ہے، نہایت سفاک، ظالم، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے، اپنی مرضی کے من مانے کرنے والے یہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد یہاں یہ انہوں نے اپنی طرف سے معنی کیے ہیں ترجمے والوں نے، اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، کہیں اصل حدیث کے الفاظ میں ہے ہی نہیں۔ تو دیکھنا چاہیے آنکھیں کھول کے حوالہ لکھتے وقت کوئی ایسا غلط ترجمہ نہ کر دیں جو ہمارے مضمون کی طرف سے بات کو پھیر دے۔ ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیش گوئی نہیں ہے کہ ظالم بادشاہتیں یک دفعہ اٹھا دی جائیں گی، مراد یہ آخری دور میں ظالم بادشاہتیں ہوں گی، اسی دور میں اللہ کو رحم آئے گا اور منہاج نبوت پر دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے لکھ دیا کہ وہ ظالم بادشاہتیں اٹھا دی جائیں گی اور ختم کر دی جائیں گی، اصل حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ جابر بادشاہت قائم ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا، اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا، یہ درست نہیں ہے، یہ اصل الفاظ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ خلافت جاری ہوگی جو نبوت کے آنے سے جاری ہوتی ہے، اس کے بغیر جاری ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلی خلافت منہاج نبوت پہ کیسے قائم ہوئی تھی؟ نبی تھا، تو اگر نبی نے نہیں آنا تو وہ خلافت کیسے قائم ہو جائے گی جو منہاج نبوت پہ قائم ہوا کرتی ہے؟ اس کے قائم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس ذریعے سے اس کو قائم کیا جا سکے، کیونکہ نبوت کے تابع امتیں اکٹھی ہوتی ہیں، جب وہ ایک ہو جائیں اور اس کی اطاعت میں ایک مٹھی کی طرح ہو جائیں، پھر ان میں خلافت والا منہاج نبوت ہوا کرتی ہے، اور یہ تیاری قوم کی نبی کیا کرتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں جتنی کوششیں بھی ان کی ہوئی ہیں عالمی خلافت قائم کرنے کی، وہ پوری نہیں ہو سکیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، ناممکن ہے کہ یہ امت محمدیہ کی اجتماعیت کے لحاظ سے ایک ایسا خلیفہ تجویز کریں جس کو ساری امت محمدیہ تسلیم کرے۔ یہ منہاج نبوت کی باتیں ہیں،
اور رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد خلافت جو قائم ہوئی ہے، اس میں دنیا کے کسی کونے میں بھی جو بھی مسلمان بس رہے ہیں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اس مرکزی خلافت کے قائل اور اس کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ بس یہ پیشگوئی بالکل کھلی تھی، جس کو علماء نے نظر انداز کر دیا اور اس کا نقصان دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ میں بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے آپ، جی بخاری والی وہ حدیث جس میں ہے کہ سوریہ سے ایمان لے آئے گا، یہ اس کثرت سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اب درس کے محدود وقت کے لحاظ سے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہ بہت ہی پختہ مضمون ہے جو جماعت احمدیہ کی تائید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں ایسے شخص کو نازل فرمائے گا جو سوریہ سے بھی ایمان کو کھینچ لائے گا، یعنی اس زمانے میں لوگوں کا ایمان عمل میں اٹھ چکا ہوگا۔ اب یہ جو احادیث ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، علماء کا بہت زور ان احادیث پر ہے، اور اس کے جواب میں وہ اس جلسہ سالانہ کی تقریر میں نے تمام ایسی احادیث پڑھ کر ان کا توڑ کیا ہے، ان کے غلط استنباط کا توڑ کیا۔ حدیث کا توڑ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اگر زمانی طور پر بھی نبوت کی نفی ہے تو ایک جگہ جا کر وہ زمانہ بند ہو جائے گا، اس وقت تک نبی کی نفی ہے۔ وقت ہو گیا کہ کل پھر آگے کافی لمبا موضوع بھی چل رہا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی ختم کر دوں، پرانے مضامین کی تکرار نہ ہو، لیکن کہیں کہیں اس لیے تکرار ضروری ہے کہ جو نئی نسل کے لوگ ہیں، جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور ایم ٹی اے کی وجہ سے بڑی کثرت سے ایسے لوگ اب دیکھ رہے ہیں جن کے خواب و خیال میں بھی عرفان ختم نبوت والی تقریر نہیں ہے۔ اس لیے ان نئے لوگوں کی تربیت کی خاطر کچھ نہ کچھ اگر تکرار بھی ہو جائے تو حرج نہیں، مگر بہت لمبی نہیں ہو سکتی۔ باقی انہوں نے دیکھنا ہے تو اس کی ویڈیو آڈیو وغیرہ مہیا ہیں اس تقریر کی، وہ اس کو حاصل کریں اور اس سے استفادہ کریں۔